آج کا دن وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سب سے بڑی نعمت عطا کی، ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دن خوشی کا دن ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو ڈی جے، ناچ گانا یا شور شرابہ پسند تھا؟ کیا انہوں نے کبھی اپنی امت کو درد یا تکلیف دینے کی اجازت دی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی صرف اس میں ہے کہ ہم ان کی سنت اپنی زندگی میں لائیں، ان کی ٹیچنگز فالو کریں اور ایک دوسرے کے لیے رحمت اور آسانی بن کر زندگی گزاریں۔ آج کے دن اصل خوشی یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اپنی زندگی ان کی سنت کے رنگ میں رنگ دیں۔ بھائی بہنوں، اگر ہم نے اس دن صرف ڈھول بجایا، جلوس میں شور مچایا اور لوگوں کو تکلیف دی تو سوچو کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز سے خوش ہوں گے؟ چلو آج وعدہ کریں کہ اس دن کو ہم اصل سنت کے ساتھ منائیں گے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل پیغام دنیا کو دکھائیں گے۔ یہی اصل عید میلاد النبی کا تہوار ہے۔ ایک بات پوچھوں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو لیکن اچانک سے سب بگڑنے لگے؟ طبیعت خراب، رزق رک گیا، گھر میں بے چینی اور سمجھ ہی نہ آئے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نظر کا اثر ہو۔ ہاں، نظر حق ہے، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، العین حق، نظر حق ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے ہمیں اس سے بچنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ ہر صبح اور شام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لینا۔ بچوں پر ہاتھ رکھ کے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وامہ پڑھ دو۔ اور سب سے ضروری بات، جب کسی کام میں برکت دیکھو، کسی چہرے میں نور دیکھو تو ماشاء اللہ کہنا مت بھولو۔ یہ سنت بھی ہے اور شفا بھی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ دعا بنو، حسد نہیں۔ نظر لگتی ہے لیکن اللہ کی حفاظت سب سے بڑھ کر ہے۔ تو چلو آج سے اپنی زندگی میں سنت کا نظام لاتے ہیں انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کے دماغ میں ایک سوال ضرور آتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن میں کلیئر ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، پھر اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس وقت سجدے دو قسم کے ہوتے تھے، ایک عبادت کا سجدہ جو صرف اللہ کے لیے تھا اور دوسرا رسپیکٹ کا سجدہ جو کبھی کبھی ہوتا تھا، جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے رسپیکٹ والا سجدہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تاکہ شرک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگ اپنے حکمران کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے عرض کیا، میں الحرا گیا تھا، وہاں دیکھا لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا، تو پھر ایسا مت کرو، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، کیونکہ اللہ نے شوہر کے اوپر خاص حکم دیا ہے۔ اسلام میں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، نہ ولی کے لیے ہے، نہ قبر کے لیے۔ کیا آپ نے سنا آج کل سیریا شہر میں فرات ندی کے کنارے لوگ دن رات سونا ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ زمین کے نیچے کہیں ایک بڑی دولت چھپی ہوئی ہے، لوگ ہاتھوں سے مٹی کھود رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی ایک خزانہ ہے یا صرف افواہ؟ لیکن یہ منظر دیکھ کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فرات ندی سونا اگل نہ دے، لوگ اس کے لیے لڑیں گے، ہر 100 میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے، ہر شخص کہے گا شاید میں بچا ہوا ہو جاؤں۔ یہ پیغام آج کا نہیں ہے، یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمایا تھا۔ آج یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، دریائے فرات کا سینہ چاک ہو چکا ہے اور اس کی تہہ سے سونا نکل رہا ہے۔ یہ صرف ایک خبر نہیں، یہ ایمان کی تازہ کرنے والی نشانی ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک فرمان سچا ہے۔ آج مومن کے دل
اور بھی مضبوط ہو گئے ہیں اور آنکھوں میں وہی روشنی چمک ہے جو صدیوں پہلے چمکتی تھی۔ اور میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جو شخص ایمان رکھتا ہے وہ اس سونے کے پاس نہ جائے۔ یہ ایک فتنہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور رہنے کا حکم دیا۔ آئیے عبرت حاصل کریں اور دنیا کے سونے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے آخرت کی تیاری کریں۔